الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. صدق الله المولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين في بداية طه وياسين. سامعین حضرات، اللہ تعالیٰ کا بہت ہی بڑا احسان عظیم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں پیدا فرمایا اور اس امت میں پیدا ہونے کا فخر عطا فرمایا. اس امت میں پیدا ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ سے کئی انبیاء علیہ السلام معبودہ کرنے کے مولا تھا کہ تو ہم کو امت محمدی میں پیدا فرماتا. محترم سامعین حضرات، جیسے ہی ذی الحجہ کا ذی القعدہ کا مہینہ آتا ہے تو قربانیوں کی یادیں تازہ ہو جاتی ہیں. قربانیوں کے ایام قریب آ جاتے ہیں. یہ قربانی آج اور کل کی میری اور آپ کی قربانی کی بات نہیں ہے، بلکہ یہ قربانی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی عظیم قربانی ہے. اس سے متعلق اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی قربانیوں کا ذکر اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں کئی مقامات پر ارشاد فرمایا. ان کی قربانیاں اور ان کے امتحانات، ان کو امتحان میں ڈالا، پھر امتحان سے نکالا اور اس امتحان میں جیسے وہ کامیاب ہو گئے تو اللہ تعالیٰ گواہی بھی دے دیا کہ فَأَتَمَّهُنَّ. وہ ان کلمات میں، ان آزمائشوں میں، وہ امتحانات میں پائے تکمیل تک پہنچ گئے ابراہیم علیہ السلام. ارشاد فرمایا کہ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ. ابراہیم کے رب نے ابراہیم کو جب کسی آزمائش میں ڈالا، جب کلمات کے ذریعے سے آزمائش میں ڈالا، فَأَتَمَّهُنَّ. تو ابراہیم وہ تمام کلمات میں پائے تکمیل تک پہنچ گئے، امتحانات میں کامیاب ہو گئے. محترم سامعین حضرات، وہ امتحانات کیا ہے؟ قربانیاں وہ کیا ہے؟ وہ آزمائشیں کیا ہے؟ آزمایا کہ انسان کی سب سے بڑی آزمائش یہ ہوتی ہے کہ وہ انسان کو بذات خود آزمائش میں ڈال دیا جاتا ہے. آزمائشیں تین قسم کی ہوتی ہیں. ایک آزمائش ہم اپنی ذات کے ذریعے سے آزمایا جاتا ہے، جیسے اب ہم ہیں، ہم اپنے آپ ہیں. اپنی جان کو خطرے میں ڈالنے کے ساتھ ایک آزمائش ہوتی ہے. ایک آزمائش ہماری مال و دولت ہوتی ہے. ہم کو آزمایا جائے گا، مال و دولت دے کے بھی، پھر دینے کے بعد آزمایا جائے گا، پھر چھین کے بھی آزمایا جائے گا. پھر اپنی اولاد کے ذریعے سے آزمایا جاتا ہے کہ اولاد نہیں دے کے بھی آزمایا جاتا ہے اور اولاد دے کے بھی آزمایا جاتا ہے. آپ فرمایا کہ تمام کے تمام امتحانات میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام پائے تکمیل تک پہنچ گئے. ارشاد فرمایا کہ جب آپ اللہ تعالیٰ کی محبت بہت زیادہ تھی، آپ کو اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ پیار کرتے تھے،
یہ اللہ تعالیٰ کے خلیل ہے، اللہ تعالیٰ کے دوست ہے. ارشاد فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی کو خلیل بناتا ہے تو کسی کو حبیب بھی بناتا ہے. ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین بیٹھے ہوئے اور باتیں کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آدم کو صفی اللہ بنایا، نوح کو نجی اللہ بنایا، موسیٰ کو کلیم اللہ بنایا، عیسیٰ کو روح اللہ بنایا، ابراہیم کو خلیل اللہ بنایا، اسماعیل کو ذبیح اللہ بنایا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ گر ہوئے، ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کا شکر ادا کرو، تمہارے نبی کو اللہ تعالیٰ نے حبیب اللہ بنایا. وہ ہمارا حبیب ہے، وہ ہمارا نبی ہے. الحمدللہ ہم اپنے نبی پر جتنا بھی قربان ہوتے جائیں کم ہے، جتنا ہم اس کی تعریف اس چیز کی جتنی اتباع کریں تک کم سے کم میں آتا ہے. چنانچہ ارشاد فرمایا کہ اس لیے اللہ تعالیٰ سے معروضہ کرے کہ مولا یہ تیرا خلیل ہے اور ان کے بعد اتنی مال و دولت ہے، اتنی دولت ہے، اتنی دولت. ابراہیم علیہ السلام کے پاس ہی 5000 بکروں کا ریوڑ ہے آپ کے پاس، اور تو اور ساتھ ہی ساتھ 5000 غلام بھی ہے آپ کے پاس، اور ریوڑ کی حفاظت کے لیے کتے رکھے گئے ہیں اور کتوں کے گلے کے اندر سونے کے پٹے رکھے ہوئے ہیں. دولت کا اندازہ لگائیں کہ ایک 5000 ریوڑ یہ کتنی میں شمار میں ہو رہا ہے، بغیر شمار کی کتنا ہے وہ تو پتا نہیں ہے. ریوڑ، غلام، کتے اور کتوں کے اندر سونے کے پٹے ڈلے ہوئے ہیں. اتنی دولت ہے، مولا تیرا خلیل ہے اور اتنی دولت ہے اس کے پاس. اللہ تعالیٰ سے فرشتے ارشاد فرماتے ہیں کہ مولا ہمیں رشک آ رہا ہے تیرے خلیل پر. اللہ تعالیٰ بولے جاؤ آزمانو میرے خلیل کو، میں اس کو اتنا چاہتا ہوں تو وہ بھی مجھ کو کتنا چاہتا ہے، آزمانا چاہتا تو جاؤ آزمانو. ایک فرشتہ انسانی شکل میں ایک پہاڑ کے ٹیلے پر بیٹھ جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتا ہے. کیا بیان کرتا ہے؟ سبحان قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح. وہ تلاوت کر رہا ہے. سیدنا ابراہیم علیہ السلام سنتے ہیں، سن کے اس کے قریب جاتے ہیں، جا کر کہتے ہیں کہ تم نے کیا کہا ابھی؟ میں میرے رب کی تعریف کیا، اس کی تحمید کی، اس کی بڑائی بیان کی، اس کی پاکی بیان کی، تسبیح بیان کی. میں نے ابراہیم علیہ السلام چونکہ اللہ سے محبت کرتے تھے اور یہ پہلی تسبیح سنے تھے، ابھی تک نہیں سنے تھے اسی تسبیح، دوسرے تسبیحات سنے لیکن وہ یہ تسبیح نہیں سنے. یہ فرشتوں کی ملائکہ کی تسبیح ہے. وہاں پر رب کا نام آیا تو دل کی کیفیت تبدیل ہو گئی. ارے میرے رب کا نام آیا، میرے رب کی تعریف و تحمید کی جا رہی ہے. چنانچہ وہ خوشی سے دل میں نہ اٹھتے ہیں اور اس فرشتے کے قریب جاتا وہ انسانی شکل میں ہے، وہ فرشتے کی شکل میں نہیں، انسانی شکل میں ہے. تاکہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ابھی جو تسبیح آپ نے بیان کی ہے، پڑھیے اللہ کی تسبیح تحمید بیان کیسے کہو. فرشتہ سوال کرتا ہے کہ پھر سے کہتا ہوں آپ میرے کو کیا دیتے؟ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں جو اتنا بڑا ریوڑ دکھ رہا 5000 بکریوں کا آدھا ریوڑ دیتے تو تمہارے. کس بنیاد پر، کس بات پر؟ سبحان قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح. محبت کا تقاضا دیکھیں آپ، محبت قربانی چاہتی ہے. ہم بھی اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، ہم بھی رسول اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، ہمیں بھی قربانی پیش کرنا پڑتا ہے. ہم اور آپ جانتے ہیں سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنی جان کی قربانی، مال کی قربانی، اولاد کی قربانی، بیوی سب کی قربانی، تمام قربانیاں دے دیے. دینے کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرمایا ہاں ابراہیم تم تمام امتحانات میں کامیاب ہو گئے. ہم سے بھی آزمایا جاتا ہے، ہمیں بھی کامیاب ہونا پڑتا ہے. یوں کامیاب نہیں ہو جاتے ہم، ہمیں بھی کامیابی کے لیے قربانی کی دہلیز پہ چڑھنا پڑتا ہے. قربانی کے ایام میں قربانی دے دیے، بکرا لائے، بیل لائے، کر دیے، قربانی دے دی نہیں. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جو قربانی تو دے رہے ہیں، قربانی میرے پاس نہیں پہنچی تھی. گوشت، خون وغیرہ یہ تمام چیزیں میرے پاس
تھوڑی آتے ہیں. یہ تو تم ہی کھا کے تقسیم کر کے ختم کر دیتے ہیں. پھر اللہ کے پاس کیا جاتا ہے؟ اللہ کے پاس ہماری نیت جاتی ہے, ہماری محبت جاتی ہے, ہماری عقیدت جاتی ہے. ہم اللہ سے جو محبت کرتے ہیں وہ محبت جاتی ہے وہاں پر. اللہ ہم کو دیکھنا چاہ رہا ہے کہ بندے تو استطاعت مند ہے, میں نے تجھ کو استطاعت والا بنایا, میں نے بنایا تجھے پیسے والا بنایا, دولت والا میں نے بنایا, اور میں کہہ رہا ہوں کہ میری راہ میں خرچہ کر. تو یہ کہتا ہے کہ کنجوسی عادت. ارشاد فرمایا کہ اچھی بات ہے, ٹھیک ہے, فرشتہ سکون قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح اور سرشار ہو جاتے ہیں. ایک انسان ہے, یہ اپنے کو ایک میٹھا پسند ہے, زبردست ایک میٹھا پسند ہے. وہ میٹھا دیکھے تو منہ میں پانی آ جاتا, کیوں؟ وہ ہماری پسند ہے. وہ دیکھے ارے کیا بنا ہے میٹھا, زبردست بنا ہے, دیکھتے کہ منہ میں پانی آ گیا. یس آ گیا, بالکل صحیح بات ہے, منہ میں پانی آ گیا. کھانے کے بتا رہی زبردست, آؤ مانگو میٹھا. کیوں؟ اور دلچسپی بڑھ گئی, اور میٹھا لگا, اور دل کو سکون دکھا. یہ ہماری چاہت ہے. لیکن اللہ والوں کی چاہت اللہ کے نام سے جڑی ہوئی رہتی ہے. ایک مرتبہ سن لیے پھر دل اللہ کی محبت میں اور بھر گیا, اور سپنا دل بولا تو اور پھر سے جا کے سوال کرتے, پھر سے ایک مرتبہ کہے تو اللہ تعالیٰ کی تسبیح کو بیان کرو. آپ کیا دیتے؟ ارشاد فرماتے ہیں اور آدھا ریوہ تمہارے کو دے دیتا ہوں. ایک آدھ بکری کی بات نہیں چل رہی, ریوڑ کی بات چل رہی ہے. اس بنیاد پر سبحان قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح کی بنیاد پر یہ کہتا ہے پھر دے دیتے ہیں. یہ بادشاہ فرما پھر سے کہو اب کیا دیتے؟ یہ غلاموں کو بھی دے دے تو 5000 غلام بھی تمہارے. یہ محبت ہے محترم سامعین السلام. اللہ تعالیٰ ہم کو بھی جو دولت دیا ہے, یہ دولت کے ذریعے سے ہم اللہ کی محبت کو چاہنا ہے. اس دولت کے ذریعے سے ہم کو آخرت کو پسند کرنا ہے. اس دولت کے ذریعے سے ہم آخرت کو خریدنا ہے. ذریعے سے آخرت کو کمانا ہے. ہم کو ہم کیا کرتے؟ دولت آگے جو دنیا پہ دنیا ہی کماتے رہتے ہیں. ہم ایک گھر ہو گیا اور ایک گھر اور ایک گھر ہو گیا, تیسرا گھر, تیسرا ہو گیا, چوتھا گھر. تمام کے تمام خواہشات ہم اپنے تکمیل کر لیتے ہیں, اللہ رسول کے خواہشات کو تکمیل نہیں کرتے. کیا کر رہے ہیں؟ ارشاد فرمایا کہ تم کو دولت دیا اللہ تعالیٰ, اس دولت کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں خالصتاً اللہ کے لیے, اس اور کو دکھانے کے لیے نہیں, خالصتاً اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچہ کرو. یہاں خرچہ کریں گے اللہ تعالیٰ یہ تمام چیزوں کو باقی رکھ کر قیامت میں تم کو اس کو بدلا عطا فرمائیں. اور آپ جانتے ہیں سیدنا ابراہیم علیہ السلام, سیدنا ہاجرہ علیہ السلام, اسماعیل علیہ السلام جو اعمال خالصتاً اللہ کے لیے کیے تھے. جو ابراہیم علیہ السلام سے کہا گیا کہ ابراہیم تم اپنی بیوی اور بچے کو فلاں مقام پہ چھوڑ دو. وہاں پر یہ سوال نہیں ہوا مولا وہاں کھائیں گے کیا, پئیں گے کیا, وہاں آبادی نہیں ہے, کھانے کو نہیں ہے, لوگ نہیں ہے, انسان کا مقام ہے, پتریلی مقام ہے, کچھ بھی نہیں ہے. مولا میرے بیوی بچہ ہو گئے بچوں تو مولا نہیں سوال کیا. نہ ہی بیوی سے کہا کہ مجھ کو اللہ تعالیٰ کا حکم ملا ہے, بلکہ کیا کرتے ہیں اپنی بیوی بچوں کو حضرت سیدنا ہاجر علیہ السلام اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو دونوں کو کعبۃ اللہ کے مقام کے پاس چھوڑ دیتے ہیں اور نکل کے چلے آ جاتے ہیں. کیوں؟ اللہ تعالیٰ کے حکم کی بنا. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ چھوڑ دو تو چھوڑ دیتے ہیں. یہ نہیں دیکھا کہ ہم کھانے کو کیا کھائیں گے, پینے کو کیا پیئیں گے, کچھ نہیں. بھروسہ کس کے اوپر کیا؟ اللہ کے اوپر بھروسہ کیا. اور ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں بھروسہ اللہ پر کیا, اور قیامت تک وہ مقام کو اللہ تعالیٰ آباد کر دیا. قیامت تک آباد رہے گا کعبۃ اللہ. بنیاد کیا تھی؟ بنیاد خالصتاً اللہ کے لیے, اخلاص کی بنیاد تھی وہاں پر. چلے جاتے ہیں, چھوڑے اور چلے گئے. بیوی ہاجرہ سوال کرتی ہے آپ ہم کو یہاں چھوڑ کے چلے جا رہے ہیں, کیوں چھوڑ رہے ہیں, کیوں چھوڑا؟ پیچھے یہ سوال کر لیتے, پیچھے 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 چلی آ رہی ہے اور جواب ہی نہیں دیتے. پھر آپ سوال کرتی ہے کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟
جب جواب دیتے ہاں یہ اللہ کا حکم میرے رب کا حکم ہے، اور اس وقت کی وہ خاتون جس کو اللہ تعالیٰ چن لیتا ہے کہ ان کی پرورش کیسی ہوگی ہم سمجھ نہیں سکتے، وہ جواب دیتی کہ جب یہ اللہ کا حکم ہے تو آپ چاہیے اللہ ہم کو یوں ہی ضائع نہیں کرے گا۔ اللہ پر بھروسہ، اللہ پر توکل، اللہ پر یقین کیسا ہے؟ ہم اپنی عورتوں کو، ہماری بچوں کو، ہمارے گھرانے میں یہ تربیت کرنا ہم کو ضروری ہے کہ اللہ پر بھروسہ کرے تو اللہ مدد کرتا ہے۔ ہم اللہ پر بھروسہ نہیں کرتے، ہم کسی اور چیز پر بھروسہ کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی وہی سکھاتے ہیں۔ ہمیں یہ واقعات کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں یہ واقعات کیوں ذکر کرا؟ ہمیں بھی ایمان کی حلاوت حاصل ہونا ہے، ہمیں بھی وہ تربیت حاصل ہونا ہے، ہمیں بھی ویسی تربیت اور ویسا نظریہ پیدا ہونا ہے جو انبیاء علیہ السلام اپنے زمانے میں اللہ پر بھروسہ کرتے تھے، یقین کرتے تھے، ہمیں بھی وہ یقین چاہیے۔ ارشاد فرمایا یہ چیزیں ہم اپنے گھرانے میں ذکر کریں، اپنی عورتوں سے ذکر کریں، اپنے بچوں سے ذکر کریں۔ قربانی ایسی ہوتی ہے، دیکھو قربانی اللہ تعالیٰ ایسے قربانی دیتا ہے، قربانی کیسے طلب کرتا ہے، اپنے دینے والے کیسے کیا کیا نہیں اڑا دیتے اللہ تعالیٰ کی راہ میں۔ ارشاد فرمایا جب ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا جا رہا ہے آگ میں، آگ کی ذات کے ساتھ آپ کو آزمایا گیا، یہ تو اولاد کے ساتھ ہو گیا۔ وہ سب کے ذریعے سے دیکھیے فرشتے کہیں کہ مولا ہم تصدیق کرتے ہیں کہ تیرا خلیل جو ہے خلیصتاً وہ خلیل کہلانے کے ہی لائق ہے، مولا اس کا حق ہے کہ وہ خلیل کہلا۔ اللہ بول رہا ہے میرا دوست، معمولی بات نہیں ہے، اللہ کا دوست بنا، اللہ کسی کو اپنا دوست بنا لینا بہت بڑی بات ہے۔ تو چنانچہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے دل میں اللہ کی بہت محبت تھی۔ انہوں نے ایک مرتبہ بت خانے میں گئے، بت خانے میں جا کے دیکھا لوگ ایک بتوں کی عبادت کر رہے ہیں میرے اللہ کو چھوڑ کر۔ وہ اللہ جو زمین و آسمان کو پیدا کیا، چاند سورج کو پیدا کیا، تمام کائنات کو پیدا کیا، اس اللہ کو چھوڑ کر یہ چیزوں کی عبادت کر رہے، غصے میں آ گئے، موقع کی تلاش میں تھے۔ ایک دن وہاں آ گیا، تمام کے تمام لوگ شہر چھوڑ کے شہر کے باہر گئے ہوئے تھے، کلہاڑی لیے لے کے تمام جتنے بت تھے تمام بتوں کو توڑ دیا، اور جو بڑا بت تھا اس بڑے بت کے گلے میں کلہاڑی رکھ دیا اور واپس آ گئے۔ لوگ جب واپس آئے، شہر کو واپس آئے، عید کر کے باہر جب واپس اپنے گھروں کو لوٹے تو دیکھے تو کیا ہے کہ اپنے بت خانے میں تمام بت ٹوٹے ہوئے ہیں۔ کس نے کیا ہے یہ؟ ہاں وہ اتنا بندہ ہے ابراہیم جو ہمارے بتوں کو برا بھلا کہتا ہے، غلط کہتے رہتا ہے، وہ نہ ہو وہی کیا ہے۔ چنانچہ انہیں پکڑ کے لایا گیا، بلایا گیا، آپ سے سوال کیا کیا تم نے کیا ہے؟ آپ کتنے بہترین انداز میں جواب دیتے ہیں، کتنی عقل مندی کا ثبوت دیتے ہیں۔ ہمارے پاس بھی کچھ بات آئی تو ہم بھی عقل مندی کی بات کریں، علی گلوج علی سے سلام یہ وہ دیتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام جواب دیتے ہیں کہ مجھ سے کیا پوچھ رہے ہو، تمہارا خدا ہے، خدا سے پوچھو، میں کرا میں نہیں کرا یہ بات نہیں بتائیں، بلکہ ان کو ایک سبق یہ دے رہے ہیں کہ تم جس کو خدا مانتے ہیں اگر وہ بولنے والا ہوتا، اگر تم کو بچانے والا ہوتا تو وہ اپنے چھوٹے چھوٹے خداؤں کو بچا لیتا، تمہارا کو کیا بچائے گا؟ اسے تو میں اپنے ہاتھوں سے بچا کے چھوڑ کے آیا ہوں۔ یہ درس دے رہے ہیں، جواب دیتے ہیں کہ مجھ سے کیا پوچھ رہے ہو، ان سے پوچھو، تمہارے خدا سے پوچھو، تم اسے خدا مانتے ہیں۔ اور ہمیں نظر آ جو خدا ہوتا وہ طاقتور ہوتا ہے، وہ ایسی طاقتور ہوتی، ایسی طاقت والی ذات ہوتی ہے کہ اس طاقت کے سامنے کوئی طاقت قائم نہیں رہ سکتی۔ چنانچہ یہ بولے جواب کیا دیتے ہیں وہ لوگ؟ جواب دیتے ہیں کہ تم کو معلوم ہے کہ بدھ بات نہیں کرتی اور تم ہم کو سے کہہ رہے ہو کہ بدھ سے سوال کرو۔ آپ جواب دیتے ہیں ہاں میں بھی یہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ بدھ جواب نہیں دیتا، بدھ جواب نہیں دیتا، میں بھی یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ بدھوں کی تم عبادت کیوں کرتے ہو؟ جو اپنے آپ کی حفاظت نہیں کر سکتا تو تمہاری کیا حفاظت کرے گا؟ اتنے لوگ تھے، ہاں اسی نے کیا ہے لہٰذا اسے آگ میں ڈال دیا جائے۔
آگ میں ڈالنے کی باری آئی تو لوگ بڑھ چڑھ کے ارے ہمارے خدا کو بلا تو نہیں، جلاؤ اس کو، مارو اس کو. لہذا تمام کے لوگ ایک بات پر متفق ہوتے کہ جلا دیا جائے، ابراہیم کو زندہ جلا دیا جائے. ٹھیک ہے، جلانے کی تیاری کر دی گئی، تیاری ہو رہی ہے 8 دن سے 10 دن سے 1 مہینے 3 مہینے سے تیاری چل رہی ہے. ایک مقام پر لا کے اتنی بڑی آگ لگائے کہ اس مقام کے قریب بھی نہیں جا سکتے، بلکہ یہاں تک کہا گیا کہ اوپر سے کوئی پرندہ بھی نہیں جا سکتا تھا، جاتا تو جل کے نیچے گر جاتا تھا. اتنی بھیانک آگ لگائی گئی اور لوگوں کا کیا تاریخ، ہمارے خدا کو تو وہاں سے اور ڈالو، ہمارے خدا کے بارے میں برا بولتا تھا، چکر میں آ گیا اور کرو. جلائی جاتی ہے. ابراہیم علیہ السلام کو وہاں پر ڈالنے کی تیاری کی جاتی ہے. ہوا کا فرشتہ آتا ہے، آ کے سوال کرتا ہے اللہ کا حاجت، کوئی حاجت ہے آپ کی؟ تو ہوا کا ایسا مارا لوگوں تو پوری آنکھ ختم ہو جاتی. یقین دیکھے اللہ پر، بھروسہ دیکھے اللہ پر. آپ فرماتے ہیں کہ مجھے تم سے کوئی حاجت نہیں ہے، سے کوئی حاجت مجھ کو نہیں ہے. پھر قدوس کا فرشتہ آتا ہے، کون ہے وہ پانی کا فرشتہ. بولے تو پانی برس سکتے تو پوری کی پوری آنکھ ختم ہو جائے. نہیں، ابراہیم علیہ السلام آگے سوال کرتے کوئی حاجت ہے آپ کی؟ نہیں. اللہ کے پاس پہنچا دوں آپ کی بات، یہاں تک آپ کی بول دیتا ہوں. میرا مولا میرے حالات سے واقف ہے. ارشاد فرماتا میرا مولا مجھ کو یہ میرے اکیلا نہیں چھوڑنے والا ہے. میرا مولا میری کیفیت تو مولا جان رہا ہے، مجھے تمہاری حاجت نہیں ہے. محترم سامعین حضرات، ایمان دیکھیں حالانکہ وہاں پر کیفیت کیا ہوتی ہے. ان تو بھی بچا لیے تو اچھا ہے، چھپ گئے تو اچھا ہے، نہیں بلکہ اللہ کی راہ میں اگر قربان ہو گیا تو قربان ہو جانے تو اللہ کے نام پر قربان ہو رہا ہوں. حاجت تو تم سے نہیں ہے. ارشاد فرماتا آپ بھی اپنی حاجتوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹائیں. پریشان ہوتے کہ سیدھا یہاں بھاگنا، وہاں بھاگنا، ادھر بھاگنا، ادھر بھاگنا، یہ بات کی چیزیں پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات پر یقین کر کے اللہ کی بارگاہ میں ریز ہو جائے. اللہ تعالیٰ وہیں سے اپنا شروع کرے گا. آپ کیا کرتے پریشان ہوتے، نہیں جاتے وہاں جاتے، وہاں جائیں نہیں جانے. آپ پہلے اللہ کی بارگاہ میں آ گئے تو اللہ تعالیٰ وہاں سے راستے کھول دیتا ہے. بندے تو جا، میں تیرے ساتھ ہوں. اب پہلے وہاں نہیں آتے، پہلے ادھر ادھر بھاگتے. تو چنانچہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے کہ دیکھیے اندازہ لگائیں جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد کیسے کرتا ہے. فرشتوں کے ذریعے سے بھی کر سکتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ قلنا یا نار کونی پڑھتا ہوں سلام علی ابراہیم. ہم نے آگ سے کہا، اللہ تعالیٰ کہ میں نے کہا ہے آگ سے کیا ہے، آج ابراہیم پر سلامتی والی ہو جا تو سلامتی والی ہو. جب اللہ پر اس معیار کا بھروسہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس معیار پہ ہماری مدد فرماتا ہے. ان کا معیار کیا تھا؟ لوگوں سے بھی نہیں مانگا، فرشتے آئے فرشتوں سے بھی نہیں مانگا. ان کا معیار کیا تھا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بڑا معیار تھا. اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرمایا کہ قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم. ہم نے آگ سے کہا کہ یا ابراہیم پر سلامتی والی ہو تو تمام کی تمام آگ ٹھنڈی ہو گئی. ہم کو سیکھنا ہے اس میں. ہم کو کیا سیکھنا ہے؟ ہم کو اللہ پر بھروسہ سیکھنا، اللہ پر تمام چیزیں قربان کرنا سیکھنا ہے. اپنی جان، اپنی مال، اپنی اولاد تمام کی تمام اللہ پر قربان کرنا ہم کو سیکھنا ہے. اللہ تعالیٰ نے سیکھنے کے لیے تو قرآن مجید میں یہ واقعات کو ذکر فرمایا، ورنہ اللہ تعالیٰ کو کیا ضرورت ہے؟ کچھ اور واقعات بھی بتا سکتا ہوں ان واقعات کے ذریعے سے کہ دیکھو جو میری راہ میں تمام کی تمام چیزیں لٹا لیتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم کو یہ بھی بتانا چاہ رہا تھا کہ دیکھو میری راہ میں جو تمام چیزیں لٹا دیتا ہے میں اس کو اتنا عمل کر دیتا ہوں، اتنا بلند کر دیتا ہوں کہ اس زمانے میں ہوا ہوا عمل اللہ تعالیٰ امت محمد ہی بھی وہ تمام چیزوں کو لازم و ملزوم کر دیا. ہم بھی اللہ کے لیے قربان ہونا سیکھیں. ہم قربانی دیتے ہیں، قربانی کے ساتھ کہا گیا کہ کیا قربان کریں؟ جانور ضروری ہے، اس کے ساتھ اپنی انانیت کو قربان کریں. انانیت تو میں پڑا، میرا تکبر، اپنے اندر جو تکبر رہتا، جو نفس رہتا، وہ نفس کو قربان کریں.
اللہ کے لیے میں تمام چیزوں کو چھوڑ رہا ہوں، ترک کر رہا ہوں اللہ کے رضا کے لیے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم تمام کو